وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ ان کو زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ توحید چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں اس قوم کے اوپر اپنی مدد نازل کرے گا؟ اللہ کی مدد موحدوں کے لیے آتی ہے کہ مشرکوں کے لیے آتی ہے؟ مشرکوں کو تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کو معبود بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ مشرکوں کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ بہت بیسک جنڈر کا اصول ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، لیس الذکر کالانثی، مرد اور عورتیں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ فیمنزم کا دور ہے، اس میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عورتوں پہ مرد بننے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں کامیاب عورت کون ہے؟ جو پلین چلا رہی ہے، جو کاروبار چلا رہی ہے، انجینئر ہے، سائنسدان ہے، تو وہ ایک کامیاب عورت ہے۔ اور اگر اپنا گھر چلا رہی ہے تو ناکام ہے۔ ایئر ہوسٹس بن کر کے کھانا سرو کرو، ویٹر بن کر کے ہوٹلوں میں کھانا سرو کرو تو تم لبرل، آزاد خیال، کامیاب۔ اور اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تو ناکام، بلڈنگ بنا رہی ہے تو کامیاب، اپنے بچوں کا کریئر بنا رہی ہے تو ناکام۔ اور ہماری مسلمان بچیوں کے ذہن میں بھی یہ خباثت ڈال دی گئی، کریئر بنانا ہے، کریئر بنانا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، نحن، ہم، اور میں کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ انا۔ تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اب یہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا، قرآن مجید میں بار بار کہا گیا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اتنی کلیئر کٹ آیتیں ان کو نہیں دکھتی ہیں، اور وہ ایسی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائیں گے اور کہیں گے دیکھو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب اللہ ایک نہیں ہے، بہت سارے۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے قرآن فہمی کی اس مجلس میں ہم شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمارے سینوں کو منور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مجلس کو علم میں اضافے کا، ایمان میں زیادتی کا، کردار میں اصلاح کا سبب بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کی آیات میں تدبر کرنے والا اور قرآن کا داعی بنائے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم سورت، سورۃ آل عمران، اس کی کچھ آیتوں کی تفسیر و تشریح انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ سورہ آل عمران ان دو صورتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خصوصی طور پہ تاکید کی ہے کہ یہ صورتیں پڑھی جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زہراوین، الزہراوین کی تلاوت کرو، دو چمکتی ہوئی صورتوں کی تلاوت کرو۔ تو دو چمکتی ہوئی صورتیں کون سی ہیں؟ ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران۔ چمکتی ہوئی صورت یعنی اس کے اجر کی روشنی سے ہماری قبر اور ہماری آخرت روشن ہو جائے گی، یا تو اس کے چمکنے سے یہ مراد ہے، یا تو اس کی روشنی سے علم مراد ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ انسان کی زندگی میں روشنی لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں علم سے ایسی بھری ہوئی ہیں کہ اگر ان صورتوں کو آپ پڑھیں تو آپ کا دل علم کی روشنی سے، ہدایت کی روشنی سے روشن ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اسی طرح فرمایا قیامت کے دن قرآن مجید جب سفارش کرنے کے لیے آئے گا تو یہ دونوں صورتیں اس کو لیڈ کر رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں جا کر کے اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت قائم کریں گی۔ وہ قیامت کے دن جو شفاعتیں ہوں گی نا، اس میں سے ایک شفاعت کیا ہوگی؟ بندے کے اعمال اس کی سفارش کریں گے، حتیٰ کہ قبر میں بھی بندے کے اعمال اس کی سفارش کریں گے۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اور جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ کر کے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے روک کر کے رکھا اور یہ تیرے حکم سے کھانے پینے سے رکا رہا، تو لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات میں نیند سے روکے رکھا، تو یہ رات میں نیند سے رکا رہا، تو میرے اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ رات میں قرآن نے روک کے رکھا مطلب اللہ کے وہ بندے جو رات میں تہجد میں اٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟
رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے اور تہجد میں پڑھا جائے، عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان میں خصوصی طور پہ تو تراویح پڑھی جاتی ہے، عام دنوں میں قرآن پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نماز میں، قیام میں، رات کے آخری حصے میں قرآن پڑھا جائے۔ تو جو صورتیں، دو صورتیں یہ جو ہے نا خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت قائم کریں گی اور اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کی سفارش کریں گی۔ سورہ آل عمران، اس کا بنیادی طور پہ دو موضوعات زیادہ تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوئی ہے۔ ایک موضوع ہے عیسائیوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران ایک علاقہ ہے عرب کے بالکل شمالی طرف، وہاں سے عیسائیوں کا ایک پورا ڈیلیگیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تقریباً 70 لوگوں پر مشتمل تھا، اور ان سے طویل گفتگو ہوئی عیسائیوں کے عقائد کے بارے میں، اور ان سے ہونے والی گفتگو کے پس منظر میں قرآن میں سورۃ آل عمران میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئی، اور خصوصی خطاب ان آیتوں کے اندر عیسائیوں سے کیا گیا، کرسچنز سے کیا گیا ہے۔ تو ایک بڑا حصہ سورہ آل عمران کا اس پس منظر میں نازل ہوا ہے، عیسائیوں سے اس میں خطاب کیا گیا ہے، کرسچن سے خطاب کیا گیا ہے۔ اور کچھ آیتیں سورہ آل عمران کی غزوہ احد کے بعد جو ایک صورتحال پیش آئی تھی، غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان ہوا تھا، ہارے تو نہیں تھے مسلمان لیکن وکٹری بھی نہیں مل پائی تھی جیسے ملنی چاہیے تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور ایک جو ہے وہ بڑا نقصان مسلمانوں کو، چھوٹی سی جماعت تھی اور بہت بڑا نقصان جھیلنا پڑا تھا، 70 صحابہ کی شہادت، تو مسلمان غم میں تھے، تکلیف میں تھے، اس پر اللہ رب العالمین کا تبصرہ ہے۔ تو کچھ آیتیں جو آخر کے حصے کی ہیں وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہونے والی آیتیں، اور اس میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں سے جو غلطیاں ہو گئی تھیں ان غلطیوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کی ہے، اور مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی گئی ہے۔ تو یہ دو موضوعات بنیادی طور پہ سورہ آل عمران کے بنیادی موضوعات ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بیچ بیچ میں الگ الگ موضوعات پر آئی ہیں۔ دیکھیے ہم نے جب سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی تو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ہم کو مغضوب علیہم کے راستے پر مت چلا اور ضالین کے راستے پہ مت چلا۔ مغضوب علیہم یعنی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ضالین کا مطلب جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہود۔ مغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہود۔ یعنی مغضوب علیہم تو سارے لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، لیکن خصوصی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مغضوب علیہم کی سب سے اعلیٰ ترین مثال، سب سے پرفیکٹ مثال کون سی ہے؟ یہود۔ اور ضالین سے کون لوگ مراد ہیں؟ نصارہ، کرسچنز۔ تو دو لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچنے کی نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہود کا طریقہ کار بتایا، ان کے جرائم بتائے، ان کی غلطیاں بتائیں، اور بتایا یہ یہود کا راستہ ہے، اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو یہ غلطیاں مت کرنا جو یہود نے کی تھی۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے نصارہ کی غلطی، کرسچنز کی غلطی، ان کی گناہ اور ان کی خطاؤں کو واضح کیا کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو یہ نصارہ کا راستہ ہے، اس راستے سے بچو۔ قرآن مجید اصل میں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو گزشتہ قوموں کے واقعات بیان ہوئے نا، یہود نے ایسا کیا، بنی اسرائیل نے ایسا کیا، نصارہ نے یہ غلطیاں کی، عاد، سمود، یہ سارے جو پرانی قوموں کے حالات بیان ہوئے ہیں، یہ کیوں بیان ہوئے ہیں؟ کیا قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب ہے؟ اور ان پرانے واقعات کو قوم نوح سے لے کر کے نصارہ تک کے جو الگ الگ قوموں کے واقعات بیان ہوتے ہیں، کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہماری جو ہسٹری کی نالج ہے اس میں اضافہ ہو جائے؟ قرآن مجید ہسٹری کی کتاب نہیں ہے بنیادی طور پہ۔ قرآن مجید کا مقصد ہماری تاریخ کے علم میں اضافہ کرنا نہیں ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس میں جو بھی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ سے اصل میں جو چیز ہم کو کشید کرنی ہے، جو چیز ہم کو نکالنی ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے حاصل کرنے کے جو بہت سارے ذریعے ہیں نا، اس میں سے ایک ذریعہ یہ ہے پرانی گمراہ ہو جانے والی قوموں کے واقعات پڑھ کر کے دیکھو کہ وہ گمراہ کیسے ہوئیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گئیں، کون کون سے جرائم ان سے سرزد ہوئے، کیا غلطیاں ان سے ہوئیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنا عذاب ان پر نازل کیا۔
پھر اس تاریخ کو سامنے رکھ کر کے اس تاریخ کو آئینہ بناؤ اور ان کی تاریخ میں، ان کے ماضی میں اپنا حال دیکھو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد ان سے ہدایت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو. وہ غلطیاں جو پچھلی قوموں سے ہوئی، ان غلطیوں میں خود ملوث مت ہو جاؤ. قرآن مجید میں یہ واقعات اسی لیے بیان کیے گئے. جب بھی آپ کسی پرانی قوم کا واقعہ پڑھیں، قرآن مجید کے اندر سنیں، تو آپ اس کو ایک آئینہ سمجھیں اور دیکھیں اپنے حال کو کہ کہیں وہ غلطیاں، وہ خطائیں، وہ گناہ جو پچھلی قوموں سے سرزد ہوئے تھے، کہیں وہ ہم سے بھی تو سرزد نہیں ہو رہے. اور اس تاریخ کو سامنے رکھ کر کے اپنے کردار کی، اپنے عقیدے کی، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. قرآن مجید اس لیے بار بار مختلف قوموں کے واقعات بیان کر کے ان سے جو چیدہ غلطیاں ہوتی تھیں، خصوصی جو غلطیاں ہوتی تھیں، ان غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے. قوم لوط سے یہ غلطی ہوئی، قوم شعیب سے یہ غلطی ہوئی، قوم نوح سے یہ غلطی ہوئی، سمود سے یہ غلطی ہوئی، عاد سے یہ غلطی ہوئی، بنی اسرائیل نے یہ غلطیاں کی، نصارہ نے یہ غلطیاں کی. ان غلطیوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم فخر کریں؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے تم بھی انہی کے راستے پہ چلنے والے ہو. جو خطائیں، جو گناہ، جو غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں، تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس راستے پر چل کر کے ان غلطیوں میں مبتلا ہوں گے، وہ گناہ کریں گے. تو اصل مقصد ان قوموں کی تاریخ بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی، اپنے کردار کی اصلاح کریں. سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. میں نے اس دن سوال کیا تھا کہ قرآن مجید میں 29 صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں، اس میں سے 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر نہیں. سورہ آل عمران میں تو آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، قرآن کا ذکر آ گیا. تو میں نے سوال کیا تھا، مجھے پتا تھا کہ کہیں سے جواب آئے نہ آئے، خواتین کی طرف سے جواب آئے گا، تو کسی بہن نے جو ہے وہ جواب لکھ کر کے بھیجا ہے. تو انہوں نے 5 صورتوں کے نام لکھے ہیں: سورہ مریم، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ شورا اور سورہ قلم. یہ 5 صورتیں ہیں جن میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر نہیں آیا ہے. باقی ساری صورتوں میں قرآن کا ذکر آیا ہے. اس میں سورۃ الشورا میں قرآن کا ذکر آیا ہے. سورۃ الشورا، سورہ قلم میں، جو سورہ قلم میں آیا ہے نون والقلم وما یسطرون، تو ہماری بہن نے لکھا ہے کہ سورہ قلم میں بھی ذکر نہیں آیا قرآن کا، پر علماء نے عام طور پہ یہ کہا ہے کہ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو بھی قلم لکھتی ہے. تو علماء نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو قلم لکھتی ہے اس سے مراد قرآن ہی ہے. اس لیے سورۃ القلم کی بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ وہاں قرآن نہیں مراد ہے، تقدیر مراد ہے، لیکن کیونکہ ایک قول یہ ہے اور زیادہ راجح قول یہ ہے کہ وہاں پر قرآن ہی مراد ہے. باقی سورۃ الشورا میں قرآن مجید کا ذکر ہی آیا ہے. ابھی میں وہ آیتیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں. تو بہرحال تو سورہ مریم، سورہ عنکبوت اور سورہ روم، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں قرآن مجید کا ذکر حروف مقطعات کے بعد نہیں آیا ہے. باقی ساری صورتوں میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر آیا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. یہ کتاب برحق ہے، اس میں یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور اس میں جو بھی ہے وہ حق ہے. مصدقا لما بین یدیہ، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ ہی ہے جس نے تورات و انجیل نازل کیا تھا. من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے اللہ نے تورات و انجیل نازل کیا تھا. وانزل الفرقان، اور اب اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا. قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی انوکھا رسول دنیا میں آیا ہوں انسانی تاریخ میں، جو پیغام میں لے کر کے آیا ہوں وہ ایسا انوکھا پیغام ہے کہ آج تک کہ وہ پیغام دنیا میں کوئی نہیں لے کر کے آیا. جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ایسی بات ہے جو آج تک ایسی بات نہیں کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. اللہ کے نبی کو جب رسول بنا کر کے بھیجا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا؟ میں وہی پیغام رسالت کا لے کر کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کے انبیاء لے کر کے آتے رہے ہیں.
حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک نے جو پیغام انسانوں تک پہنچایا تھا میں وہی پیغام لے کر کے آیا ہوں. میرا پیغام کوئی نیا نہیں ہے, میری رسالت کوئی انوکھی رسالت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں کوئی ایسی انوکھی بات بول رہا ہوں جو آج تک کے انسانی تاریخ میں نہیں کہی گئی. میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں جو سلسلہ حضرت آدم سے حضرت نوح سے چلا تھا, اور اس کی آخری کڑی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. میں اسی کلمے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں جو کلمہ ہر زمانے میں نبی اپنی قوم والوں کو سناتے رہے اور جس کی طرف انبیاء اپنی قوم کو بلاتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل میں یہ بنیاد تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کنت بدعا من الرسل, اللہ کے رسول ان لوگوں سے کہیے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ جو ایک ایسی بات آ کر کے دنیا میں کہہ رہا جو آج تک نہیں کہی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی جو سلسلہ نبوت کا حضرت آدم سے شروع ہوا تھا اور رسالت کا حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. اور مشرکین مکہ وہ تو گرچہ رسالت کے اس کانسٹیٹیوشن پہ ایمان نہیں رکھتے تھے, لیکن جو یہود تھے, جو نصارہ تھے, وہ تو انبیاء کے اس سلسلوں کو مانتے تھے, تسلیم کرتے تھے. وہ بھی مانتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے رسولوں میں یہود حضرت موسیٰ تک ان تمام رسولوں کو رسول مانتے تھے جن کو مسلمان رسول مانتے ہیں, اور عیسائی تو حضرت عیسیٰ تک تمام رسولوں کو رسول مانتے تھے. تو رسالت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا, مشرکین مکہ تو غافل تھے, ان کو نہیں پتا تھا رسول کیا ہوتا ہے, نبی کیا ہوتا ہے. لیکن جو اہل کتاب تھے یعنی یہود اور نصارہ, وہ تو ان سارے رسولوں پر ایمان رکھتے تھے جو ان رسولوں پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار یہ بات قرآن مجید میں کہی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے رسول نہیں ہے. ایسے ہی قرآن مجید جو کتاب ہے یہ کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا رہی جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں کہی گئی ہے. یہی پیغام لے کر کے ہر زمانے میں انبیاء اپنی قوموں کے درمیان آتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں بار بار ایک لفظ آپ دیکھیں گے مصدقا لما بین یدیہ, کہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں یہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. قرآن مجید اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کو کنفرم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں, اور انہی کتابوں میں اس کتاب کے نزول کا ذکر تھا. اس سے پہلے جو تورات و انجیل نازل ہوئی تھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت تھی, قرآن مجید کے نزول کی بشارت تھی. تو قرآن مجید نازل ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ جو پرانی کتابیں تھیں تورات, انجیل, زبور, ان کی پیشین گوئیاں برحق تھیں. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے وہ جو پیشین گوئیاں تھیں تورات میں, انجیل میں, قرآن میں, اس پر ایک مہر ثابت کر دی کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں. اسی لیے کوئی مسلمان اس وقت تک کہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب نہ مانے اور ان رسولوں کو اللہ کا رسول نہ مانے, ہے نا. ایمان کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں نا, 6 ارکان تو بتاؤں گے ایمان کے نا, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. تو یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں. اس میں رسولوں پر ایمان, اگر کوئی بندہ کسی ایک رسول کا انکار کر دے, سارے رسولوں کو مان رہا ہے لیکن کہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتا, وہ مسلمان رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا. کوئی کہے میں حضرت موسیٰ کو رسول نہیں مانتا, وہ مسلمان رہ جائے گا؟ نہیں. کوئی کہے کہ میں حضرت یوسف کو نبی نہیں مانتا, وہ مسلمان رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا. سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے, ساری کتابیں جو اللہ نے نازل کی ان کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ تورات, انجیل, زبور یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. صحف ابراہیم, صحف موسیٰ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. ان میں سے کسی ایک بھی کتاب کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا, مومن نہیں رہ سکتا, چاہے کتنا ہی عبادت گزار, پرہیزگار, موحد کیوں نہ ہو. اگر اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کسی ایک کتاب کا بھی انکار کر دے تو وہ, تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہمیشہ سمجھنا چاہیے. قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی نیا پیغام لے کر کے دنیا میں آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ, کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ وہ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے, ان کو سچا قرار دے رہی ہے. بلکہ قرآن مجید نازل ہو کر کے یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتابیں سچی تھیں کیونکہ ان میں قرآن کے نزول کا پیشین گوئی کی گئی تھی. بتایا گیا تھا کہ قرآن نازل ہونے والے, اور قرآن نے نازل ہو کر کے ان کی اس خبر پر تصدیق کی مہر لگا دی ہے. تو اب جب یہ کتابیں نازل ہوئیں
تو سب سے پہلے ان کتابوں کو لپک کر کے کن کو تسلیم کرنا چاہیے تھا؟ ان اہل کتاب کو، ان کو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے تھا، کیونکہ جن کتابوں کو یہ اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھ رہے تھے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی ذکر تھا، قرآن کے نزول کا بھی ذکر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا سب سے کامل یقین اصل میں انہی لوگوں کو تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری صفتیں پڑھ کر کے رکھی ہوئی تھیں، بلکہ یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ وہ آخری رسول جس کی خوشخبری ہماری کتابوں میں دی گئی وہ رسول کب آئے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ جو یہود تھے مدینہ کے، یہ ان یہودیوں کے اور جو دوسرے مشرکین تھے مدینہ میں، اوس اور خزرج، جو بعد میں جا کر کے مسلمان ہو گئے، مدینہ کی جو آبادی تھی اس آبادی میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک کون تھے؟ یہودی تھے، اور دوسرے کون تھے؟ مشرکین تھے، بت پرست تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک ٹکراؤ والی صورتحال تھی، آپس میں خوب جنگیں ہوئی تھیں، اور ان جنگوں میں یہود مغلوب ہو گئے تھے اور اوس اور نصارہ جو بت پرست لوگ تھے وہ غالب آ گئے تھے۔ تو یہ یہود جو ہے نا یہ کہا کرتے تھے کہ آج تو ہم تمہارے ہاتھوں جنگ میں مغلوب ہو گئے، پر ایک رسول آئے گا جس کی بشارت ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جب وہ رسول آئے گا ہم اس پر ایمان لے کر کے آئیں گے اور اس کے ساتھ مل کر کے تم سے جنگ کریں گے، اور اس وقت ہم تم پر فتح پا لیں گے۔ کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں پر فتح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم کو فتح ملنے والی ہے، بس ہمارا رسول آنے دو۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہودیوں نے امید لگا کر کے رکھی تھی کہ وہ آخری رسول بنو اسماعیل کے بجائے بنو اسرائیل میں آئے گا، ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا، پر آخری رسول کہاں گیا؟ بنو اسماعیل میں آ گیا۔ اور عرب کے جو لوگ تھے بنو اسماعیل، بنیادی طور پہ عرب کا بڑا جو مکہ کے لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، ان کو تو اہل کتاب بہت حقیر سمجھتے تھے، ان کو امی کہتے تھے کہ یہ تو امی لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں۔ اب ان امیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کیسے؟ فی الامیین رسولا، اللہ نے امیوں میں ایک رسول بنا کر کے بھیج دیا۔ جو امی کہا جاتا ہے نا وہ کس کا اپوزٹ ہوتا ہے؟ اہل کتاب کا۔ قرآن مجید میں جب امی کا لفظ آتا ہے نا تو امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ، جن کے پاس کتاب نہیں ہے۔ جو مشرکین تھے مکہ کے، عرب کے بت پرست تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، جبکہ یہودیوں کے پاس آسمانی کتاب تھی۔ کون سی؟ یہودیوں کی آسمانی کتاب کون سی؟ تورات۔ اور کرسچنز کے پاس آسمانی کتاب کون تھی؟ انجیل۔ تو یہ تو آسمانی کتابیں پڑھنے والے تھے، تو یہ عربوں کو امی کہا کرتے تھے کہ یہ تو کتاب سے محروم ہے، ہمارے پاس کتاب ہے۔ اب جن کو یہ امی کہا کرتے تھے انہی میں ایک رسول آ گیا، تو بنی اسرائیل تعصب کا شکار ہو گئے کہ ہم تو سوچ رہے تھے رسول ہم میں سے آئے گا، رسول تو امیوں میں سے آ گیا۔ محض اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ امیوں کا رسول ہم نہیں مانیں گے، ہم میں سے کیوں نہیں آیا رسول۔ حالانکہ اللہ کے رسول کو ان کی نشانی کی وجہ سے بالکل اچھے سے پہچانتے تھے کہ اللہ کا رسول ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے رسول کو اتنے اچھے سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں۔ انسان اپنے بچوں کو پہچاننے میں کبھی غلطی کر سکتا ہے؟ آپ اسکول جاتے ہیں، جب چھٹی ہوتی ہے آپ کے بچے کا چہرہ دیکھ کر کے آپ پہچان جاتے ہیں نا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ جیسے ہی اپنے بچوں کو پہچانتے ویسے اللہ کے رسول کو پہچانتے، پھر بھی ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کم سے کم تم تو سب سے پہلے کافر مت بنو، تم کو تو اس رسول کی رسالت کا کامل یقین ہے، تم نے اپنی کتابوں میں اس کی جو نشانیاں پڑھی ہیں اپنی آنکھوں سے وہ نشانیاں دیکھ رہے ہو، تم کیسے انکار کر رہے ہو اس کا؟ لیکن انہوں نے تعصب کا شکار ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اچھا یہی وجہ تھی مدینہ میں اتنی جلدی اسلام کیسے پھیل گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رسالت کے پیغام طائف میں بھی پہنچایا، مکہ والوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مدینہ والوں نے اتنا جلدی کیسے اسلام قبول کر لیا؟ کہ اسلام بھی قبول کر لیا جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے، جو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی، اللہ کے نبی کو دعوت دی کہ آپ آئیں، ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ والوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی تھی نا کہ مدینہ کے جو بت پرست تھے انہوں نے مدینہ میں عیسائی نہیں تھے،
مدینہ میں عیسائی نہیں رہتے تھے، یا تو یہودی تھے یا تو مشرکین تھے. یہ یہودی اصل میں جب رومن جو ٹائٹس رومی تھا اس نے جب شام پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کر دیا، اور وہ جو ڈائسپورا کا زمانہ شروع ہوا تھا یہودیوں کا، وہ یہودیوں کو باقاعدہ قیدی کر کے بنا کر کے روم لے جایا گیا تھا. اس زمانے میں دا رومن امپائر جو تھا وہ بت پرست تھا. تو اس زمانے میں کچھ یہودی وہ ٹائٹس رومی کے ظلم سے پریشان ہو کر کے عرب بھاگ کر کے آ گئے تھے. اس زمانے میں جا کر کے وہ آباد ہوئے تھے. سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. تو یہ یہودی تھے یا تو مشرکین تھے. اب جو مدینہ کے بت پرست لوگ تھے انہوں نے یہودیوں سے اس نبی کے آنے کی خبریں بہت سن کر کے رکھی تھیں. تو جب مدینہ کے بت پرستوں کو یہ پتا چلا کہ واقعتاً ایک نبی آ گیا ہے اور وہ امیوں میں آیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہود اس پر اسلام لے کر کے آئیں اور ہم پر غلبہ پالیں، ہم ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس لیے پورے عرب میں سب سے پہلے اسلام کی طرف مدینہ کے لوگ لپکے اور پے در پے ڈیلیگیشن بنا کر کے جا کر کے مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. یہ پوری سیرت کا سیاق ہے. سیرت اصل میں قرآن کا کانٹیکسٹ ہے. اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو آپ کو قرآن اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. بیسک سیرت پڑھے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جس نے قرآن نازل کیا، اور قرآن سے پہلے جو کتابیں آئیں وہ بھی اللہ نے نازل کی ہیں. آج کے زمانے میں آپ بہت سارے اورینٹلسٹ جو ہوتے ہیں نا، مستشرقین، عیسائی اور یہودی، بہت سارے عالم ہوتے ہیں جو قرآن کے بہت ماہر ہوتے ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں ان کو مستشرق کہا جاتا ہے، انگلش میں ان کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. پوری زندگی وہ قرآن و سنت پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، اس میں عیب نکالنے کے لیے، غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ بہت سارے واقعات میں بولتے ہیں دیکھو قرآن کا یہ واقعہ یہاں سے لیا گیا ہے، تورات سے، یہاں سے انجیل سے لیا گیا ہے. بھائی قرآن کے واقعات جو تورات و انجیل سے تھوڑے بہت میل کھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات و انجیل سے وہ کتاب واقعات پڑھ کر کے اور اس کو نعوذ باللہ قرآن میں بیان کر دیا تھا، کیونکہ دونوں کا سورس ایک ہے نا. جس اللہ نے تورات و انجیل نازل کی ہے اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سورس ایک ہے تو دونوں میں بہت سارے بیانات بھی ایک ہوں گے. قرآن مجید کا پر ایک اعتراض آپ اکثر دیکھیں گے، ہمارے دور میں بھی ہم لوگ پچھلے کچھ سالوں میں ڈیبیٹ کرتے رہے بہت سارے غیر مسلموں سے. تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں جو یہ واقعہ حضرت یوسف کا بیان ہوا ہے وہ فلاں جگہ سے لیا گیا ہے، اور حضرت نوح کا واقعہ فلاں جگہ سے لیا گیا ہے، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے لیا گیا ہے، یہ نیو ٹیسٹمنٹ سے لیا گیا ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا. آپ اللہ کے نبی پر الزام لگاتے کہ اللہ کے نبی نے یہ یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھ کر کے کاپی کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی کتاب کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی تو امی تھے. پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی پڑھیں گے کہاں سے؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. اور مان لیں کہ اللہ کے نبی کو پڑھنا آتا بھی تھا تو کون سی زبان اللہ کے نبی کی تھی؟ عربی زبان تھی. اور تورات و انجیل کا کوئی عربی زبان میں ترجمہ نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں. ہاں، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ نہیں تھا نا، تو جو تورات و انجیل کے نسخے تھے، اہل کتاب کے پاس جو کتابیں تھیں وہ کتابیں بہت کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کی ان کی حیثیت تھی. وہ سب کی پہنچ نہیں تھی ان کتابوں تک. ان کے صرف بڑے بڑے علماء ہی کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے، عوام کو ان کی اپنی عوام کی کتاب تک کے پہنچ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عام اہل کتاب کے لوگ ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں جانتے کتاب کے بارے میں. جو تورات و انجیل تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کی حیثیت تھی. سب کوئی اس کو نہیں پڑھ سکتا تھا، صرف ان کے جو ربی تھے، ان کے جو احبار تھے، علماء تھے، وہی وہ کتاب پڑھ سکتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے وہ کتابیں مل جائیں گی؟ تو قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوئے سابقہ انبیاء کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات و انجیل سے کاپی نہیں کیا ہے، کیونکہ دونوں کا سورس ایک ہی ہے. دونوں کتابیں اللہ ہی نے، ساری کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں. تو بہت سارے واقعات ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں. باقی یہ کہ بہت سارے واقعات تو قرآن مجید میں اتنا پرفیکشن کے ساتھ بیان ہوئے کہ وہ تورات و انجیل میں نہیں بیان ہوئے. میں بہت ساری ایسی مثالیں دے سکتا ہوں، وقت نہیں میرے پاس، کہ قرآن مجید نے کسی واقعے کو بیان کیا ہے
اور تورات و انجیل میں بھی وہ واقعہ بیان ہوا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں وہ واقعہ بیان ہوا ہے, پر قرآن مجید کا بیان آج تاریخ جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو بیان ہے وہ غلط ہے اور قرآن کا بیان صحیح ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ, ایک مثال بتاتا ہوں میں, حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا, قرآن مجید اس کو ملک کہتا ہے, فرعون نہیں کہتا ہے, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کو فیرو کہا گیا ہے, فرعون کہا گیا ہے. آج جب تاریخ پڑھی جاتی ہے, مورخین نے لکھا کہ جو زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا مصر میں, اس زمانے میں فرعون مصر کا بادشاہ نہیں تھا. فرعون اصل میں ایک خاص خاندان کی بادشاہوں کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا. تو جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے, اس زمانے میں وہ خاندان مصر کا بادشاہ نہیں تھا. وہ کچھ سال ایسے گزرے تھے جب شام سے آنے والے کچھ چرواہے بادشاہ جن کو کہا جاتا ہے, وہ مصر پہ غالب آ گئے تھے اور مصر کا اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا. اس لیے قرآن مجید اس کو فرعون نہیں کہتا, اس کو ملک کہتا ہے, بادشاہ کہتا ہے, جبکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کو فیرو کہا گیا. تو ایسی بہت, آج ہسٹری کا جب لوگوں کو ہسٹری کی نالج ہوئی تو قرآن مجید کا بیان ان سے زیادہ پرفیکٹ ہے. تو بہرحال یہ آیت اس حیثیت سے بہت اہم ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کا جو سورس ہے وہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے, جو تورات و انجیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. پھر قرآن مجیدی کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات اور بہت اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی, هو الذی انزل علیک الکتاب, اللہ ہی ہے جس نے تم پر, آپ پر کتاب نازل کی, منہ آیات محکمات, قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں, محکم یعنی کلیئر, اس کے معنی بالکل واضح ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اتنی کلیئر نہیں ہیں, ان کلیئر ہیں, ان کے اندر تھوڑا سا ایک سے زیادہ معنی کی گنجائش موجود ہے. قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں, کچھ آیتوں کا معنی بالکل واضح ہے اور کچھ آیتوں میں تھوڑا سا معنی کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ, تو جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ محکم آیتوں میں جو ایک دم واضح معنی بیان ہوتے ہیں اس سے اپنا عقیدہ اور عمل نہیں سیکھتے, وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں متشابہ آیتوں کے, اور متشابہ آیتوں کو ڈھونڈ کر کے فتنہ کھڑا کرتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا, آپ دیکھیں گے بہت سارے اہل بدعت ہیں یا بہت سارے اسلام پر اعتراض کرنے والے ہیں, ان کو آپ دیکھیں گے کلیئر کٹ قرآن کی آیتیں موجود ہیں توحید کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ان آیتوں کو نہیں دیکھیں گے. قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے پلورل کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے. پلورل سمجھتے ہیں نا, سنگولر پلورل, واحد اور جمع. قرآن کی بہت ساری آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, جیسے انزلنا کا لفظ ہے قرآن مجید کے اندر, ہم نے نازل کیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر, نحن ہم, اور میں کے لیے عربی میں کیا آتا ہے, انا. تو قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اب یہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے نا, قرآن مجید میں بار بار کہا گیا قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے کہ اللہ اکیلا ہے, اتنی کلیئر کٹ آیتیں ان کو نہیں دکھتی ہیں. اور وہ ایسی آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا, اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائیں گے اور کہیں گے دیکھو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, اس کا مطلب اللہ ایک نہیں ہے, بہت سارے. حالانکہ عربی زبان میں جب اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ اللہ استعمال کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ بتائے کہ اللہ بہت سارے, بلکہ اس کا مقصد تعظیم ہوتی ہے. کبھی کبھی تعظیم کے لیے ایک انسان واحد کے بجائے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. جیسے ہم اردو میں بھی بعض مرتبہ کہتے ہیں نا, ہم کھانا کھائیں گے, جیسے بادشاہ نے کہے گا ہم کھانا کھائیں گے, تو ہم کا مطلب کیا بہت سارے لوگ ہیں, نہیں. کبھی کبھی عربی میں جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے آتا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہتا ہے وہاں مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے, وہاں مقصد کیا ہوتا ہے, تعظیم, اللہ اپنی عظمت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو جن کے دل میں مرض ہوتا ہے, نفاق ہوتا ہے, وہ صاف ستھری کلیئر کٹ معنی والی باتوں کو چھوڑ کر کے ایسی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں جہاں ان کو اپنے غلط عقیدے کا کوئی دلیل مل جائے یا کوئی اسلام کے اندر نقص نکال. اب دیکھیے حدیثوں میں بھی آپ دیکھیں نا, حدیثوں میں کتنی پیاری پیاری اللہ کے نبی کی اخلاق سے متعلق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے متعلق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے متعلق کتنی ساری حدیثیں. پر کچھ لوگ مکھیوں کی طرح ڈھونڈ کر کے کہیں تاریخ سے کوئی روایت لائیں گے جس سے اللہ کے نبی کی سیرت پہ کوئی حرف آ رہا ہو. ساری حدیثیں اتنی ساری اللہ کے نبی کے اخلاق کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات کی چھوڑ دیں گے اور ایک مسئلہ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری عورتوں سے شادی کیوں کی.
سب کچھ چھوڑ کر کے ایک تو جیسے مکھی ہوتی ہے صرف گندگی پر بیٹھتی ہے، ایسے کچھ لوگ جن کے دل میں مرض ہوتا ہے نا، وہ قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے پہ ہی لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، حالانکہ جو متشابہ آیتیں ہیں ان کا صحیح معنی یا تو اللہ جانتا ہے یا تو جو علم میں گہرائی رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو کسی آیت کا اگر معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کہاں رجوع کرنا چاہیے؟ آلتو فالتو لوگوں کی طرف نہیں، علم میں گہرائی رکھنے والوں کی طرف۔ اس آیت سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے دین سیکھنے کے لیے رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ الراسخون فی العلم، جن کے علم میں گہرائی ہے، وہ آپ کو صحیح معنی بتائیں گے آیتوں کا، حدیثوں کا۔ یہ آیت اس بات کا ہم کو اشارہ دیتی ہے، ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ دین کا علم ایسے ہی کسی بھی اٹھے سٹے سے نہیں لے لینا چاہیے، معتبر مستند علم میں گہرائی رکھنے والے لوگوں سے قرآن سیکھنا چاہیے، حدیثیں سیکھنی چاہیے۔ بہرحال پھر اس کے بعد ایک بڑی پیاری دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تعالیٰ ایک بار تو نے ہم کو ہدایت دے دی، پھر ہمارے دلوں میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن مت پیدا کرنا۔ یہ دعا مسلسل مانگتی رہنی چاہیے، جیسا کہ میں بار بار یہ بتاتا ہوں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن ہم کو نہیں پتہ ہدایت ملنے کے بعد ہماری موت بھی ہدایت پر ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ تو ایمان والا بندہ ہدایت مل جانے کے بعد بھی اس کے بڑھنے کے لیے اور اس دعائیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ہدایت ہم سے چھین مت لینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا کی زینتیں ہیں اور جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں، نیچر میں ڈال دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے کچھ چیزوں کی، کچھ ڈیزائرز کی محبت، کچھ خواہشات کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے، اور وہ کون کون سی ہے؟ من النساء، عورتوں سے محبت، والبنین، اولاد کی چاہت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی چاہت، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اسی طرح سے اعلیٰ قسم کے گھوڑے اور جانور اور کھیتی باڑی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کا سامان ہے، یعنی ان چیزوں سے محبت بری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی، یہ دنیا کی زینت ہے اور دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یعنی ہمارے جو دین ہے نا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اللہ سے قریب ہونا ہے تو دنیا چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن واللہ عندہ حسن المآب، اصلی جو کامیاب کرنے والی اور پائیدار نعمت ہے وہ کون سی ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے، جنت۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی دنیا کی زینت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارا دین الحمدللہ ہم سے دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی لذتیں ہم پر حرام نہیں کرتا۔ ہمارے دین میں الحمدللہ رہبانیت نہیں ہے، جوگی پنا نہیں ہے، سنیاس، ہمارے دین کے اندر سنیاس والا تصور نہیں کہ اللہ سے قریب ہونا ہے تو دنیا چھوڑ دو۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جو دنیا کی زینتیں یہ بھی کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے پیدا کی ہیں، تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کرتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے؟ یہ دنیا کی زینت کا سامان ہے، عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا دیکھیے، انسانوں کے ڈیزائرز کا ذکر ہوا تو سب سے پہلے کون سی خواہش کا ذکر ہوا؟ النساء، عورتوں کی خواہش اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت میں ڈال دی ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے دین میں عورت کی چاہت رکھنا، شادیوں کی چاہت رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ہر مذہب یہ کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، عورتوں سے دور ہو جاؤ تبھی تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ ہمارا دین کہتا ہے نہیں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے عورتوں سے دور ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر مذہب میں، اس لیے ہر مذہب میں جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے نا۔ عیسائیوں میں دیکھیں جو پادری ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، بدھسٹوں میں جو ان کے بھکشو ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتے، نصارہ میں اور ہندوؤں میں جو بال برہمچاری ہوتے ہیں پنڈت شادی نہیں کرتے۔ وہ ان کے یہاں تصور یہ ہے شادی کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے شادی کرنے سے بندہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، بندہ جب شادی کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسی دنیا کا مال دولت، اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، دنیا کماؤ، لیکن دنیا کے پیچھے ایسے مت پڑ جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ اصل چیز یہ کہ دنیا کی لذتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے پیچھے آخرت کو مت بھولو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی قرآن مجید کی سب اہم ترین آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین صرف کیا ہے؟ اسلام۔ ویلڈ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ مسلمان ہو، جو مسلمان نہیں قیامت کے دن اس کی نجات کا سارا دروازہ بند ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول نہیں کرے گا۔ قیامت میں اگر نجات چاہیے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ اسلام قبول کرو۔ اس سے وہ جو ایک تصور ہمارے یہاں پر سیکولرزم والا ہے کہ بھئی سب لوگ اپنے اپنے دین پر رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نفی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس میں کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ اسلام قبول کرے، اسلام کے راستے پر ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑی پیاری آیت قرآن مجید کی، بلکہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجیے، یعنی دعا کرنے کے لیے اللہ کے نبی سے کہا گیا اللہم، اے ہمارے اللہ، اے اللہ مالک الملک، جو ملک کا مالک ہے۔ ملک کا مالک مطلب جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اصلی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو تل ملک من تشاء، تو دنیا میں جس کو چاہتا ہے حکمرانی دے دیتا ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکمرانی لے لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے طاقت اور قوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغلوب کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر تیرے ہی ہاتھ میں۔ یہ ایک سبق ہے جو مسلمانوں کو بار بار پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ آج دنیا میں اگر کسی کے پاس اقتدار ہے، اللہ کے دینے سے وہ اقتدار آیا ہے۔ آج اگر کوئی حکمراں ہے، اللہ نے اس کو حکمراں بنایا، اس لیے وہ حکمراں ہے۔ اللہ سے بڑی طاقت قوت دنیا میں کسی اور کی نہیں ہے۔ جب ایمان والا بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے نا تو پھر دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو خوف زدہ نہیں کرتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہمارے دل میں دنیا کے حکمرانوں کا خوف اللہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ ہاں، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں۔ فلاں پارٹی اگر اقتدار میں آ جائے گی تو کیا ہوگا، فلاں لیڈر اگر جیت گیا تو کیا ہو جائے گا، فلاں جو پارٹی اگر الیکشن جیت گئی تو کیا ہو جائے گا۔ ارے کیا پارٹیاں، نیتا، لیڈر اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ ہاں، فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، اللہ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اگر دل میں ایمان سچا ہے تو بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے حکومت اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکمرانی اللہ تعالیٰ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ پھیرتا رہتا ہے۔ کبھی ہمارا دور تھا الحمدللہ، 950 سال ہم نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، آج کسی اور کا دور ہے، پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بھی دور آئے گا، ہے نا۔ حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، ابھی دیکھیے آگے سورہ آل عمران میں آیت آئے گی کہ حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ مسلمان کو دے گا۔ کب دے گا؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ایک طرف اللہ نے بتایا کہ حکمرانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمرانی کی کنجی دے دیتا ہے، بادشاہت کے دروازے اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اس کو بادشاہت کی اور اقتدار کی کرسی عطا فرما دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کو اقتدار، غلبہ، قوت، طاقت اللہ کب دے گا؟ اللہ نے کیا شرط لگائی؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اپنا ایمان پختہ ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کا اقتدار تم کو دے گا۔ اس لیے جب ہم ہمارے ملک میں سیاسی صورتحال کی خرابی کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی مظلومیت اور محکومیت کی بات کرتے ہیں، ہمارا سارا فوکس ہوتا ہے مسلمانوں کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے، سیاسی حکمت عملی اچھی ہونی چاہیے، تجارت اچھی ہونی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن اگر اپنی مغلوبیت کے دور سے، محکومیت کی دور سے باہر نکلنا ہے تو پہلی محنت کس پر ہونا چاہیے؟
تعلیم پر نہیں، سیاست پر نہیں، تجارت اور معیشت پر نہیں، اپنے ایمان پر محنت کرو۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ ان کو زمین کی خلافت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ زمین پر اقتدار اور قوت مسلمانوں کو صرف ایک صورت میں مل سکتی ہے، وہ کیا؟ اپنے ایمان پر محنت کرو۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم سیاست میں کمزور ہیں، ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں، تعلیم کے اعتبار سے پچھڑے ہوئے ہیں، ہمارا بڑا مسئلہ یہ کہ ہم ایمان میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ توحید چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں اس قوم کے اوپر اپنی مدد نازل کرے گا؟ اللہ کی مدد موحدوں کے لیے آتی ہے کہ مشرکوں کے لیے آتی ہے؟ مشرکوں کو تو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کو معبود بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ مشرکوں کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ ذلت جو امت میں طاری ہے نا، اس کا سبب اصل یہ نہیں کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں یا مسلمان تجارت میں پیچھے ہیں یا مسلمان سیاست میں پیچھے ہیں، اس ذلت کی بڑی وجہ یہ کہ مسلمان ایمان میں پیچھے ہیں۔ اس کا بڑا حصہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ شرک کرنے والوں پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمراں ہمارے سروں پہ مسلط کیے ہیں جو یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ ہم کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے۔ بھائی یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو کشتی میں چھید کر رہے ہیں، اور ہم شرک تو نہیں کر رہے پر کشتی میں چھید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کشتی میں چھید کرنے والے چھید کریں گے تو کشتی ڈوبے گی، اور ڈوبے گی تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے جو کشتی میں چھید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں اللہ اپنی مدد کیوں نہیں نازل کر رہا؟ اللہ یہ قبر پرستوں کے لیے اپنی مدد نازل کرے گا جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں؟ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرے گا مدد کے لیے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو تو۔ اور ایمان میں سب سے پہلے توحید آتا ہے۔ جب یہ امت توحید میں ہی کمزور ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے اوپر آئے گی؟ اسی طرح سے ایک بہت اہم ترین آیت ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے کہ ایمان والے کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ ایمان والے کی دوستی ہمیشہ ایمان والے سے ہوتی ہے۔ ایمان والا کافر سے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، پر دل سے جو دوستی ہوگی وہ صرف ایک مومن کی دوسرے مومن سے ہی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ کسی شرابی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، کسی زانی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، کتنی اچھے اخلاق والا کی ہو۔ تو شرابی اور زانی کافر سے بہتر ہے؟ ہاں، کافر بڑا گنہگار ہے یا شرابی اور زانی بڑے گنہگار ہے؟ کافر بڑا گنہگار ہے۔ تو ایک مومن کسی کافر سے دلی دوستی کیسے رکھ سکتا ہے؟ قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ وہ کسی کافر کو دل سے دوست نہیں بنا سکتے ہیں، باقی اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، اس کو دین کی طرف بلانا ہے۔ بڑی ایک پیاری آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم کو واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ نے عیسائیوں کو دیکھا ہوگا نا، وہ اللہ کی محبت کی بات بہت کرتے ہیں۔ گاڈ لوز یو لکھا رہتا ہے نا، اکثر جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ لوز یو۔ کرسچنز بہت کرتے ہیں گاڈ، اللہ کی محبت کی باتیں کہ گاڈ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ قرآن کیونکہ یہ پوری آیتیں عیسائیوں کے مذہبی عقیدے کے پس منظر میں نازل ہو رہی ہے نا، تو اللہ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ رسول سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے ان سے کہ تم کو اگر اللہ سے سچی محبت ہے فاتبعونی، تو مجھ کو فالو کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بغیر رسول پر ایمان لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ عیسائیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا میرے رسول کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب تک ہم رسول کی اتباع کو اپنی زندگی کا دستور نہیں بنائیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو نہیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ آل عمران کے بارے میں ہے۔ آل عمران، عمران کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔
تو سورہ آل عمران کا جو نام ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے، یعنی قرآن مجید میں آپ دیکھیں 2 صورتیں، ایک حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے پوری صورت ہے اور ایک حضرت مریم کے والد کے خاندان کے نام سے پوری صورت ہے آل عمران. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پورے اس میں واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ بیان ہوا ہے. اصلاً عمران کا واقعہ نہیں بیان ہوا، ان کے والد کی مطلب نام تو ان کے والد کا ہے، لیکن جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں مین کیریکٹر کس کا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، کہ انہوں نے ان کے پریگننٹ تھیں، پیٹ سے تھیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں، میں نظر مانتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو تیرے دین کی خدمت میں لگا دوں گی، علم و عمل میں لگا دوں گی. پھر ہوا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہو گئیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ یہ تو بیٹی ہو گئی، انہوں نے سمجھا کہ بیٹے ہوں گے. اور وہ بنی اسرائیل کا دور تھا جس میں ان کے جو علماء ہوتے تھے وہ پوری زندگی اپنی عبادت گاہوں میں لگا کر کے بڑے ربی اور عالم بنتے تھے. اب یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، تو کیا فرمایا؟ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، ربی انی وضعتها انثیٰ، اللہ تعالیٰ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد عورتوں کی طرح نہیں ہوتے، عورتیں مردوں کی طرح نہیں ہوتی. یہ بہت بیسک جنڈر کا اصول ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے. لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد اور عورتیں ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ فیمنزم کا دور ہے، اس میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ عورتوں پہ مرد بننے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے. پورا جو فیمنزم کا سسٹم ہے نا، یہ فیمنزم کا سسٹم ایک عورت سے کیا چاہتا ہے؟ تم وہ کر کے دکھاؤ جو مرد کر رہا ہے، تبھی تم ایک کامیاب عورت ہو. فیمنسٹ اپروچ یہی ہے نا عورتوں کے لیے، کہ ایک عورت کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو وہ کر کے دکھانا ہے جو مرد کر رہا ہے. اس لیے ہمارے معاشرے میں کامیاب عورت کون ہے؟ جو پلین چلا رہی ہے، جو کاروبار چلا رہی ہے، انجینئر ہے، سائنسدان ہے، تو وہ ایک کامیاب عورت ہے. اور اگر اپنا گھر چلا رہی ہے تو ناکام ہے. ایک کامیاب عورت کے لیے وہ معیار سیٹ کر دینا جو ایک مرد کا معیار ہے، یہ عورت پر ظلم ہے. عورت مردوں کی طرح نہیں ہوتی، مرد عورتوں کی طرح نہیں ہوتے. عورت کا اپنا مقام ہے، مرد کا اپنا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز عورت پڑھے گی اس کو ثواب ملے گا، مرد پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. روزہ عورت رکھے گی اس کو ثواب ملے گا، مرد رکھے گا اس کو ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جسم مردوں کے جسم سے مختلف بنایا ہے، عورت کی سائیکالوجی مرد کی سائیکالوجی سے مختلف ہے، عورت کی صلاحیتیں اور ایبیلٹیز مردوں کی صلاحیتوں سے الگ ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جو دائرہ عمل ہے، ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ مرد کی ڈیوٹی سے الگ رکھی ہیں. مرد کے لیے بنیادی طور پہ جو ڈیوٹی ہے وہ گھر کے باہر کی ہے، اور عورت کے اندر بنیادی ڈیوٹی گھر کے اندر کی ہے. کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے گھر میں کامیاب ہو. کامیاب عورت وہ ہے جو ایک اچھی ماں بن کر کے دکھائے، ایک اچھی بیوی بن کر کے دکھائے. عورت کی اصلی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ ایک اچھی ماں ہے، ایک اچھی بیوی ہے. گھر کے اندر کا نظام سنبھال لے یہ عورت کی ذمہ داری، گھر کے باہر کا نظام سنبھالنا یہ مرد کی ذمہ داری. پر ہمارا معاشرے میں فیمنزم کے پھیلاؤ کی وجہ سے عورتوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی گئی، بھئی ایک عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہے تو غلام ہے. اور ایئر ہوسٹس بن کر کے جو مسافر ہیں ان کو کھانا سرو کر رہی ہے تو وہ ایک آزاد خیال اور کامیاب عورت ہے. ہاں، جو پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ کسی ایئر ہوسٹس نے جو ہے وہ کھانا سرو کر رہی تھی کسی مسافر کو، تو مسافر نے بول دیا یہی کام گھر پہ کرتے ہوئے موت آتی، تو اس کو کرو نے مل کر کے پیٹ دیا. لیکن بات تو بندے نے سچ کہی تھی نا. ہاں، ایئر ہوسٹس بن کر کے کھانا سرو کرو، ویٹر بن کر کے ہوٹلوں میں کھانا سرو کرو تو تم لبرل، آزاد خیال، کامیاب. اور اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تو ناکام. بلڈنگ بنا رہی ہے تو کامیاب، اپنے بچوں کا کریئر بنا رہی ہے تو ناکام. اور ہماری مسلمان بچیوں کے ذہن میں بھی یہ خباثت ڈال دی گئی، کریئر بنانا ہے، کریئر بنانا ہے. ہاں بھئی، ایک مسلمان عورت کا میں دیکھ رہا ہوں ہمارے یہاں لڑکیاں 25 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی، شادی نہیں کر رہی. کیوں؟ کریئر بنانا ہے. اللہ کی بندیوں، تمہارا اصلی کریئر یہ کہ تم ایک اچھی ماں بنو، ایک اچھی بیوی بنو، اپنا گھر سنبھالو، اپنے بچوں کا کردار سنوارو. یہ اس امت میں تمہارا بہت بڑی ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری گود کو اس امت کا مدرسہ بنایا ہے. امت کو علماء دعات فراہم کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ایک کریئر کی خباثت دماغ میں ڈال دی گئی ہے. 35 سال کی ہو گئی، پی ایچ ڈی کر رہی ہے. 45 سال کی عورت ہو گئی، پی ایچ ڈی کر رہی ہے، شادی نہیں کی زندگی پر.
اب رشتے ہی نہیں آ رہے اس کو. تو ایک عورت کا اصلی جو کردار ہوتا ہے نا وہ یہ کہ اچھی ماں بنے. وہ دیکھیے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ, بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن فکر کس بات کی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا اس کو دین کی خدمت پہ لگانا ہے. ہاں ایک ماں کا یہ آپ میں میری بہنیں جو مجھ کو سن رہی ہیں, کب آپ کے ذہن میں خیال آیا کبھی کہ جو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گی میں اس کو دین کی خدمت میں لگاؤں گی؟ یہ مریم علیہ السلام کی والدہ یہ ایک کیریکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ مثال بنا کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین کی خدمت پہ لگاؤ. بیٹی ہو گئی تو افسوس کر رہی ہیں کہ یہ تو بیٹی ہو گئی, میں نے تو بیٹے کی چاہت کی تھی. پر اللہ تعالیٰ برکت دینا چاہے تو آپ کا جنڈر آپ کی کامیابی کے راستے میں آڑے نہیں آ سکتا. تھی بیٹی لیکن بڑے بڑوں کو وہ بیٹا کیا نصیب ہوگا جو بیٹی ان کو نصیب ہو گئی. ہاں حضرت مریم علیہ السلام چنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے, وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ دنیا میں کم عورتیں اس مقام اور مرتبے کو پہنچی. اللہ کے نے فرمایا مردوں میں تو بہت کامیاب اور کامل لوگ ہوئے, عورتوں میں نہیں کامیاب اور کامل ہوئی مگر سوائے مریم اور حضرت خدیجہ کے اور آسیہ کے, کامل عورت. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا. اس دین کو فروغ دینے میں جس طرح مردوں کا رول ہے اسی طرح عورتوں کا رول ہے. اسلام ایک عورت کو تعلیم و تربیت سے نہیں روکتا ہے لیکن اس کا ایک دائرہ طے کرتا ہے. یہ ایک تمہاری حد ہے, اس حد کے اندر رہ کر کے تمہاری یہ ذمہ داریاں, ان ذمہ داریوں کو چھوٹا مت سمجھو. بچہ پالنا کوئی چھوٹی, میں نے ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں جو مرد مار قسم کی فیمنسٹ عورتیں ہوتی ہیں بولتی ہیں کہ میں کوئی بچہ پیدا کرنے کی مشین ہوں. واللہ بچہ پیدا کرنا کتنا بڑا شرف, کتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے بڑے فضل کی بات ہے. بولتے ہیں ہم کو بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں بننا ہے. تو بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آیا, اور مریم علیہ السلام کا ذکر اس حوالے سے بھی آیا کہ کیونکہ عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی ہے تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمان واحد ایسی قوم ہے ساری دنیا میں جو مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور مریم علیہ السلام کی عفت کا عقیدہ رکھتے ہیں جیسے عیسائی رکھتے ہیں. ورنہ یہود تو جو ہے وہ تو نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں, ان کو بدکار کہتے ہیں. یہود جو ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی رائیولری بہت پرانی ہے. وہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں. یہودیوں نے اپنے حساب سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. ان کا کیا عقیدہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو, بلکہ وہ صاف صاف کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا. دعویٰ کرتے ہیں وہ قتل کرنے کا. اور عیسائی بھی یہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے رسول کو یہودیوں نے قتل کیا ہے. ہاں لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف آج یہود اور نصارہ ایک پیج پر ہے, حالانکہ دونوں ایک دوسرے کے شدید ترین دشمن ہے مذہبی اعتبار سے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا, یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کے رسول کو قتل کر دیا. دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. لیکن آج مسلمانوں کے خلاف بنی اسرائیل کے یہودی اور امریکہ کے عیسائی ایک پیج پر ہیں. ٹرمپ مسلسل جو ہے وہ, ٹرمپ سے پہلے بائیڈن تھا, مسلسل مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کو سپورٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے جب انگلستان اور جو انگلینڈ تھا وہ جب دنیا کا مرکزی طاقت تھی تو اس وقت تک کہ وہ یہودیوں, علامہ اقبال نے کہا فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہیں. جس زمانے میں انگلستان کی حکومت تھی یہودیوں کے کنٹرول میں تھی وہ. تو قرآن مجید یہ حضرت مریم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے واقعات بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, کہ اللہ تعالیٰ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ ان کی پیدائش کیونکہ معجزانہ طریقے سے ہوئی, اسی لیے تو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا, اس کا مطلب ان کے باپ اللہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت عیسیٰ کی مثال وہی ہے جو حضرت آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے. تو اگر بغیر باپ کی پیدائش کی وجہ سے تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو تو حضرت آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے, پھر تو ان کو درجہ اولا اللہ کا بیٹا مان لینا چاہیے تھا. اگر صرف یہی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کے کیونکہ باپ نہیں تھے تو اس لیے وہ اللہ کے بیٹے, تو حضرت عیسیٰ کے تو باپ بھی نہیں تھے ماں بھی نہیں تھی, تو حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور حضرت آدم بھی اللہ کے بندے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے بتایا. بہرحال آیتیں تو بہت ساری ہیں. سورہ آل عمران, مدنی صورتوں میں مضامین کا بہت تنوع ہوتا ہے تو ساری آیتوں کو جو ہے کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ باتیں جو میرے ذہن میں تھیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.